أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ النساء نساء کا معنی ہوتا ہے اس میں عورتوں کے احکام کے ساتھ ساتھ نساء کا لفظ سورۃ النساء میں کافی بار استعمال کیا گیا تو اس وجہ سے اس کو نساء بولا جاتا ہے. یا ایو کا معنی یا ایو کا معنی پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آئے اس کا معنی یہی کیا جاتا ہے یا ایو اے. جیسے ہم نا اردو میں بلاتے ہیں کسی کو آواز دیتے ہیں ندا لگاتے ہیں پکارتے ہیں تو عربی میں پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے یا ایو کا لفظ. یہ یا کا لفظ یا ایو ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کرے معنی اس کا یہی ہوگا اے. الناس کا معنی لوگوں. الناس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے لوگ. جیسے قل اعوذ برب الناس لوگوں کا رب. ناس کا معنی لوگ. یا ایو اے الناس لوگوں. اتقو تم ڈر جاؤ. اتقو کا معنی کیا ہے؟ تم ڈر جاؤ. ربا رب کا معنی کم کا معنی اپنے تمہارے یا اپنے. اتقو تم ڈرو ربکم اپنے رب سے. کم کا معنی اپنے رب کا معنی رب. تم اپنے رب سے ڈر جاؤ. یہ سب سے مرکزی نقطہ ہے عبادات کا. نماز پڑھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. روزہ رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کیا بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو. تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر بیٹھ جائے. یہ ایک واحد چیز ہے جو یہ چیز جس کے اندر چلی گئی اس آدمی کی دنیا کے معاملات بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے والعاقبۃ للمتقین جنت اللہ ڈرنے والوں کو یہ عطا کرے گا. تو اس لیے کہا گیا اتقو تم ڈرو ربکم اپنے رب سے. اللہ جی کا معنی وہ رب جو رب یا وہ رب. ربا کا معنی کم کا معنی اپنے. اللہ جی کا معنی وہ. ڈرو اپنے رب سے. اللہ جی وہ رب خلقا جس نے پیدا کیا. تخلیق سنتے ہیں اسی سے خلق. خلقا جس نے پیدا کیا کن تمہیں. خلق کا معنی جس نے پیدا کیا. کن کا معنی تمہیں. من کا معنی سے. نفس کا معنی جان. واحدہ کا معنی ایک. واحد عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ ایک. خالق کا جس نے پیدا کیا کن تمہیں من نفس واحدہ ایک جان سے. واحدہ کا معنی نفس کا معنی اور من کا معنی جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وہ کون سی جان ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. پوری انسانیت کو کن سے پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. واو کا معنی خلقا کیا معنی؟ اوپر کیا معنی پڑا؟ تو یہی بات. بخلقا اور پیدا کیا. من کا معنی سے. ہا کا معنی اس جان سے. ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ نفس کی طرف. بخلقا اور پیدا کیا اس نے منہا اس جان سے زوجہ بیوی کو. ہاں اس کی. زوج کس کو بولتے ہیں؟ زوج کا لفظ خامد پہ بھی بولا جاتا ہے اور بیوی پہ بھی بولا جاتا ہے. ہم اس کو اردو میں بول لیتے ہیں زوج زوجہ. حالانکہ زوج کا لغوی معنی ہوتا ہے جوڑا. جوڑے میں خامد بھی شامل ہوتا ہے اور بیوی بھی شامل. یہ لفظ اس کو مشترک بولا جاتا ہے دونوں کے لیے مستعمل ہے. بخلقا اور پیدا کیا منہا اس جان سے زوجہا اس کی بیوی کو. یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا حضرت اماں ہوا.
وہ کیسے؟ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ پسلی سے پیدا کیا گیا، حضرت آدم کی پسلی سے. اب کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ کی شان ہے. جو اللہ مٹی سے انسان پیدا کر سکتا ہے تو وہ پسلی سے بھی پیدا کر سکتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور حضرت اماں حوا کو جو ان کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ان کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. وخالقہ اور پیدا کیا منہا اس جان سے زوجہا اس کی بیوی کو. وبثا اور پھیلا دیے. بثا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. من کا معنی ہما ان دونوں سے. وہ ہاتھ ہے ایک کے لیے، ہما ہے دو کے لیے. وبثا اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالاً مرد کثیرہ بہت زیادہ. ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے پھیلا دیے رجالاً مرد کثیراً بہت زیادہ. ونساء اور عورتیں. یعنی انسان کا سب سے اہم رشتہ کیا ہے؟ انسانیت کا. کہ تمہاری اصل ایک ہے. وہ کوئی پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، افغانی ہے، امریکن ہے، جو بھی ہے، ان کی اصل ایک ہے، حضرت آدم. اور پھیلایا ان دونوں سے رجالاً مرد کثیراً بہت زیادہ. کتنے اربوں کی آبادی بھی پڑی. ونساء اور عورتوں کو. ایک آدم کو پیدا کیا، آدم کی پسلی سے ان کی بیوی اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے پھیلا دی بہت زیادہ عورتیں اور بہت زیادہ مرد. واو کا معنی اتقوا کا معنی ڈرو. اوپر پڑھا، اوپر آگے نیچے آگے معنی لفظ وہی ہے تو معنی بھی وہی ہوگا. واتقوا اور تم ڈرو اللہ. پھر کھا گیا. تم ڈرو الذی وہ اللہ. تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی جس کے واسطہ سے. اللہ کے واسطے نہ سوال کرتے، اللہ کے لیے کچھ دو. یعنی تم ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطہ سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے. والارحام اور رشتے داروں سے بدسلوکی سے بچو. بتقوا کا معنی ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی جس کے واسطے سے. والارحام واو کا معنی اور ارحام کا معنی لغوی معنی اس کا ہوگا اور رشتے داروں سے بھی بچو. معنی کیا ہے؟ رشتے داری کو قطع کرنے سے بچو. قطع معنی سمجھے نا، رشتے داری کو توڑنے سے بچو. یہ ایک اتنا نازک پوائنٹ ہے رشتے داری کے حوالہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطاع. رشتے داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے. کتنی بڑی وعید ہے. ایک آدمی ساری زندگی محنت ہی اسی بات پہ کرتا ہے اس کو جنت ملے. آپ نے فرمایا رشتوں کو توڑ دینے والا وہ خیر ہسی نے انہوں نے کہا وہ ساڑھے دے آدمی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے. اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے. ہر آدمی چاہتا ہے نا اس کے رزق میں برکت ہے، اور جس کی اللہ عمر میں برکت ڈال دے. عمر کیا؟ اللہ اس کی عمر بڑھا دے. جو آدمی یہ دو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، مال حاصل کرنا چاہتا ہے، عمر حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رشتے داروں کو ملانا، رشتوں کو جوڑنا. جو آدمی رزق چاہتا ہے، عمر چاہتا ہے، اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے. تو یہی کہا گیا والارحام اور رشتوں کو قطع کرنے سے بچو، رشتوں کو توڑنے سے بچو.
इन्ना का माना बेशक, अल्लाह काना का माना है, अल्लाह का माना पर, बेशक अल्लाह काना है अलैकुम तुम पर रकीबा मुकम्मल निगरानी करने वाला, निगहबान मुहाफिज देखने वाला। हर वक्त अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है कि कौन आदमी डर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन रिश्तेदारियों को मिला रहा है, कौन तोड़ रहा है, अल्लाह तुम पे निगरानी कर रहा है। ठीक है, तो या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इत्तकू तुम डरो, रब्बकुम अपने रब से, अल्लज़ी वो रब, खालाका जिसने पैदा किया, कुम तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन एक जान से, व खालाका और पैदा किया, मिनहा उस जान से, हजरत आदम से, ज़ौजहा उसकी बीवी को, ज़ौज का माना यहाँ पे बीवी, हा का माना उसकी, वाव का माना बस्सा फैला दिए, मिनहुमा उन दोनों से, मिन का माना से, हुमा का माना उन दोनों से, हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से फैला दिए, रिजालन मर्द, कसीरन बहुत ज्यादा, वानिसा और औरतें बहुत ज्यादा फैला दी, वत्तकू और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह से, अल्लज़ी वो ज़ात, तसाअलूना तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही जिसके वास्ता से, वाव का माना अल अरहाम और रिश्तेदारियों को कता करने से भी बचो, रिश्तेदारियों को तोड़ने से भी बचो। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला काना है अलैकुम तुम पर रकीबा मुकम्मल निगहबान निगरानी करने